پانی کا نظام کرتے ہو، عمارت بناتے ہو خانہ کعبہ کی، کیا تم سمجھتے ہو تم ان کے برابر جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے لیے جہاد کرتے ہو اس کے راستے میں؟ ان کے برابر نہیں ہو سکتے تم، کیونکہ یہ کام تب نفع دیتے ہیں سب سے پہلے ایمان ہو۔ اب ایک ہی نہ ہو تو صفر صفر جتنے لگاتے رہو کوئی قیمت نہیں، ایک کے بعد ہی صفر کی قیمت ہے، اور ایک ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر ہر عمل کی قیمت ہے، پھر سقایت الحاج کی قیمت بھی ہے، جو پانی پلاؤ، عمارت المسجد حرام بھی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی قرآن مجید نے حقیقت بیان کر دی، کوئی کام جو اللہ سے جب تک وہ متعلق نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں، یا کتنا بڑا کام ہو کہ اللہ ہی کا کام ہو لیکن اللہ سے تعلق نہ ہو۔ کہ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد حرام تعمیر کر رہے ہیں مشرکین، مسجد حرام مشرکین نے تعمیر کی، وہ مسجد کعبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف ہوا تو آپ نے وہ جگہ تو مشرکین ہی کر رہے تھے نا، سارے پیسے جمع کر رہے تھے اور وہ لگا رہے تھے اس میں، لیکن قرآن نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ایمان قبول نہیں کرو گے، بلکہ جب اس کی تعمیر ہونے لگی تو اس وقت یعنی یہ خانہ کعبہ کی تو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گڑھا بنا ہوتا جس میں خانہ کعبہ کے نام پر لوگ پیسے ڈالتے تھے، نذرانے ڈالتے تھے، اس میں ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا جس کا سر جو نا گائے جتنا تھا، اور اس کو ان کو یعنی اتنا کھانا اس کو دینا پڑتا تھا جتنا کہ 10 بندے کھائیں، وہ اس پر بیٹھا رہتا تھا پیسوں پر، تو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، پھوں پھوں کرتا تھا ایسے۔ تو جب یہ نے کہا مکہ والوں نے کہ اب گھر دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اب کیا کریں، کیونکہ گر گیا تھا اور جگہ جگہ سے بارش کی وجہ سے چھتیں بھی خراب ہو گئی تھی، تو اس وقت غالباً دادا زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جب اس وقت جو تعبیر ہوئی تو مشورہ ہوا بھی ان کریں ان کے بھی یہ جو بلا پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کریں، یہ مشورہ ہوا اور اگلے دن ایک چیل آئی اور جھپٹا مارا اس کو لے کے چلی گئی، اتنا بڑا سانپ لٹک رہا اور وہ ذرا لے کے چلی گئی اور پتہ نہیں کہاں لے کے چلی گئی، بعد پھر پیسے ویسے گنے اور اس کی تعبیر تو انہی دنوں میں اٹلی کا جو بادشاہ تھا اس کے محل کے لیے لکڑیاں جا رہی تھیں، پتھر اور لکڑی، وہ جہاز یہاں جدہ کے ساحل کے پاس آ کر وہ سمندر میں غرق ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو انہیں جلدی جلدی سارا سامان ساحل پر رکھا اور کچھ ڈیمیج بھی ہوگا کچھ صحیح ہو گیا، تو یہ تو تاجر لوگ تھے فوراً بھیجے ان کا پیسے لگاؤ اس کے بھائی، وہ سارا سامان لا کر پھر اس میں لگا، اس کا مال تو نہیں بنا، اللہ کا گھر بنا، پھر اس کو وہی لکڑی سے لکڑی لگائی گئی اور وہ پتھر لگائے گئے اور بڑا اس کو سجایا گیا، اور پھر وہ پیسے کم پڑ گئے تو چھوٹا کر دیا، تو حتیم کو باہر نکال دیا، حتیم پہلے شامل تھے پھر اس کو نکال دیا باہر، بنا ابراہیمی پر ابراہیم، لیکن ان کا اس کو نکال دو کیونکہ پورا ہو نہیں پا رہا، زیادہ چھوٹا کر دیا، تو حتیم گویا کہ اس کا حصہ اس طرح ہم حتیم کے اوپر سے طواف کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب حکمت تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی، اب میں اور آپ پڑھنا چاہیں تو ہمیں کون اندر جانے دے گا، تو حتیم رہ گیا، اب حتیم میں نماز پڑھنا اس سنت کو پورا کرنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرایا، اما عائشہ نے فرمایا کہ یعنی عجیب دیکھو وسلم کی عجیب دیکھو انداز کہ اما عائشہ جیسی بیوی تو آپ کے لیے دروازہ کھولنا کوئی مشکل کام، خود بھی کہتی تھی کھول دیتے، تو انہوں نے کہا میں اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے پڑھی تھی، تو آپ نے ہاتھ پکڑا کے لا کر کہا حتیم میں کہ لے یا پڑھ لے یہ بھی اندر ہی ہے، دروازہ نہیں کھلوایا آپ نے، یہیں پڑھ لے، یہ امت کے لیے ایک اما عائشہ بہت اس میں مبارک تھیں کہ امت کے لیے بہت چیزیں ان کے ذریعے آئی ہیں، وہ نہ پڑھتی تو آج ہمیں کیسے وہ ہوتا، اب ہم پڑھ لیتے اطمینان، اماں نے پڑھا ہے، اماں نے جو ہے نا وہ عمرہ کرنا تھا تو کہا کہ جاؤ مقام تنعیم پہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے، اگر نہ ہوتا تو حاجی جو مکہ والا عمرہ دوبارہ کہاں سے کرتا، اپنے گھر جاتا، جاؤ مسجد تنعیم چلے جاؤ احرام باندھ کے آ جاؤ مسجد عائشہ سے، مسجد عائشہ اس لیے کہلاتی، سبحان اللہ آپ کی، اس لیے حضرت جب یہ ایک دفعہ صبح فجر کی نماز میں دیر ہو گئی اور
اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا. اما عائشہ اصل میں اما عائشہ کے پاس اپنا ہار تو تھا نہیں, اپنی بڑی بہن حضرت اسما سے لے جاتی تھی. وہ ہار بڑا تھا تو اماں جو چھوٹی تھیں تو جب ایسے جھکتی تھی نا تو گر جاتا تھا وہ, لیکن وہ پہن کے جاتی تھی وسلم کے لیے, زینت کرتی تھی. سبحان اللہ, یہ بھی سنت ہے بیوی مرد کے لیے زینت کرے. تو وہ ہار کہیں گر گیا, تو ہار گر گیا تو اس کے تلاش میں جب رہے تو ادھر ٹائم جا رہا ہے اور پانی وہاں قریب ہے نہیں کہ فجر کی نماز کے لیے, تو تیمم کی آیات اتری, تیمم سعیداً طیبات, تیمم کر لو. جلدی سے ہم نے تیمم کیا, فجر کی نماز پڑھی, پھر اونٹ اٹھایا تو وہ اونٹ کے نیچے تھا. جب اس وجہ سے اونٹ بیٹھتے نا ایسے, وہ گرا ایسے کر کے تو وہ اونٹ کے نیچے چلا گیا. جب اٹھایا تو نیچے تھا. تو سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اماں, یہ پہلی برکت نہیں ہے جو آپ کی آل سے ہمیں ملی ہو, ہم ہمیشہ آپ کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں. یعنی یہ تیمم کا آیات مل گئی. اور یہ باقی بڑی عجیب و غریب زندگی ہے اور عجیب و غریب خیر و برکات ہے. تو یہ حج سے متعلق دو چیزیں, یہ مسجد عائشہ اور عتیم میں نماز پڑھنا, یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے دادا, پھر دوبارہ تعمیر ہوئی تھی, پھر اس کو زیادہ اور کرنے کے لیے. اس وقت حجر اسود کا قصہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حجر اسود رکھ دیا. پہلے دادا پھر وہ, اس لیے تقریباً 10 سے زائد لوگوں نے 10 سے زائد مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. بنا بیت رب العرش عشر فخذہم, مجھے اشعار بھی اس کے یاد تھے پورے. تو 10 کون ہیں؟ تو پھر پہلے اللہ تعالی فرشتوں نے, پھر آدم السلام نے, پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے, پھر ابراہیم السلام نے, پھر قوم جرہم نے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ قریش نے, پھر قریش میں 2 دفعہ اس کی تعمیر کی ہے. تو یہ بنا بیت رب العرش عشر فخذہم, یہ امام ساوی کی ایک کتاب ہے جلالین کی شرح, اس میں ہے. اور ساوی ہم نے طالب علم میں مطالعہ کی ہے, میرے پاس ہے, اس میں اشعار ہے. اس میں تو اچھا ابھی بھی یہ اشعار میں انہوں نے 10 آدمیوں کا بیان کیا. تو قبیلہ جرہم وہ تھا جس میں حضرت اسماعیل السلام کی شادی ہوئی تھی. یہ تو عرب نہیں تھے نا, عربی نہیں بولتے تھے یہ تو وہ بولتے تھے سریانی عبرانی زبان جو حضرت ابراہیم السلام کی زبان تھی. تو قبیلہ جرہم جو نا یہ عربی زبان ہے, وہ عرب پورے پرانے عرب تھے. ان میں شادی ہو گئی حضرت اسماعیل السلام کی. جب شادی ہو گئی تو بس پھر یہ عربی زبان آ گئی. بنو جرم والے جو تھے نا, جنہوں نے وہ کوا دیکھا کہ یہاں پھر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم تو گزرتے رہتے, یہاں پر تو پانی ہوتا ہے نہیں تو پرندے کیسے پھر رہے. وہاں تو اماں حاجرہ وہاں تھی, اور اماں حاجرہ اور پانی بھی تھا اور وہ بچہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں اجازت دو ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہا کہ پانی پہ کوئی حق نہیں ہوگا, میری مرضی سے ہوگا, پانی کا استعمال میری مرضی سے ہوگا. انہوں نے کہا ہم, کیونکہ وجہ وہی تھی, مالک تھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہی میں بڑے ہوئے حضرت اسماعیل السلام, وہ زبان بھی سیکھی, پھر انہی میں شادی ہو گئی. تو پہلی بیوی ہوئی. اچھا اسماعیل السلام تشریف لاتے تھے, براق پر آتے تھے, براق پر, ان کو براق زمین پر مہیا تھا, براق پر آتے تھے. اس لیے وہ بعض بے وقوف ذکر کر دیتے بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کا کر دیتے, نہیں جی خواب میں ہوا تھا سارا ہے. تو براق تو وہ آخرت کی سواری ہے. تو ابراہیم السلام کے پاس وہی تھا, اڑتا تھا ہوا میں, وہ اسے براق پہ آتے تھے اور گھر پوچھتے تھے, خیر خیریت پوچھ کے پھر چلے جاتے تھے. اماں کی جب بچے چھوٹے تھے, جب بڑے ہو گئے شادی ہو گئی تو پھر آئے تو وہ اماں فوت ہو چکی تھی. حتیم میں اماں حاجرہ دفن ہے. یہ عجیب بات ہے, اماں حاجرہ بھی حتیم میں دفن ہے, حضرت اسماعیل السلام بھی حتیم میں دفن ہے. دونوں ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ برکت بھی ہم کو ملتی ہے. ہاں جی, وہ وہاں دفن ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا حالات ہے, کہ بہت برے حال ہیں, وہ جیسے عورتوں کی آیت شکایتیں کرنے کی. تنگ حوصلے والی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو سلام کہنا اپنے شوہر کو, اور وہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. وہ آئے تو
خوشبو آتی تھی، نبیوں میں خوشبو ہوتی. انہوں نے کہا کہ تو میرے والد کی خوشبو ہے. کوئی آیا تھا، کہاں ایک نورانی سے بزرگ آیا تھا، وہ کوئی خاص جانور پر تھا، اترے بھی نہیں، اور یہ کہہ گئے ہیں. انہوں نے کہا جا تجھے طلاق. تو انہیں ویسی بات کر دی. ان کا مجھے پوچھا تو میں نے یوں کہا. پھر دوبارہ پھر تشریف لائے تو پھر بھی باہر گئے ہوئے تھے. تو بیوی پہ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے، بہت اس نے شکر ادا کیا. میں نے کہا کیا کھاتے ہو تم؟ میں نے کہا آب زمزم ہے اور گوشت کھاتے ہیں، شکار کا گوشت ہوتا ہے، مچھلی ہے یا دوسری، وہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ شریف میں کسی کو گوشت نقصان نہیں دے سکتا، چاہے جتنے ڈاکٹر منع کریں. آپ نے فرمایا، اور فرمایا کاش اور چیزیں بھی ہوتی تو سب کی دعا کر دیتے، تو کسی کو کوئی شے مضر نہ ہوتی، لیکن ملتی ہی چیز نہیں تھی. اس لیے مکہ میں خوب گوشت کھانا چاہیے اور آب زمزم پینا چاہیے. یہ لکڑ پتھر بھی ہضم، دمبا بکرا بھی ہضم. ماشاءاللہ کتنی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. حسن میں فرمایا کہ اور چیزیں تھیں نہیں، ورنہ ذکر کرتے بھی آٹا یہ تو سب کے لیے ایسے ہی کر دیتے. لیکن فرمایا دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں گوشت اور پانی موافق ہو سوائے مکہ کی دنیا. پریم سلام نسبت دعا کی تھی، آج بھی اثر ہے. خوب گوشت کھایا جاتا. اللہ ہم سب کو کھلائے. تو پتہ چل گیا زیادہ گوشت آتا ہے. جیسے بیت اللہ کے اندر نماز کا جو حکم ہے کہ چاروں طرف پڑھ سکتے ہیں، جی جی، تو حتیم کا بھی یہی حکم ہو گیا. اب میں چونکہ دیواریں نہیں ہیں نا خانہ کعبہ کی، اس وجہ سے نہیں، لہٰذا ادھر ہی منہ کرنا پڑے گا. اگر وہ دیواریں بن جاتی تو پھر وہ آ جاتا اس میں. ابھی دیواریں نہیں ہیں. ہاں جی، لیکن حتیم کی طرف منہ کر کے باہر سے نماز پڑھ سکتے ہو. باہر سے اگر تو منہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ خانہ کعبہ کا حصہ، لیکن اندر کا جو ہے وہ صرف جو عمارت بنی اسی طرح منہ کرنا ہے. مکے میں تو مکی، مدینے میں تو مدنی، طائف میں تو طائفی. یہ عجیب ہے، یہ قانون ہے. لہذا مکہ میں رہنے والا احرام کہاں سے باندھے؟ وہ تو حرم میں، اس کو حرم سے باہر نکلنا ہوگا. حرم سے باہر نکلنے میں سب سے قریب جگہ مسجد عائشہ ہے، ورنہ ساری جگہ دور ہیں. تو رسول اللہ نے سب جانتے تھے، فرمایا تم یہاں چلے جاؤ، مقام تنعیم پر چلی جاؤ، قریب جاؤ. اس کے بھائی کو بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جاؤ لے جاؤ میں کو وہاں سے. تو اصول دراصل یہ ہے. ابھی اس اصول کے خلاف یہ ہر طرف اصول ہے. آپ جدہ جائیں تو جدہ میں جہاں حرم ختم ہوتا ہے اس کے بعد اب احرام باندھ کر آ جائیں. آپ طائف کی طرف نکلیں جہاں احرام ختم ہوتا ہے آپ باندھ کر آ جائیں. یہ تو ایک قانون ہے، اصول ہے. تو لہذا سب سے مقیم جو قریب مقام ہے مقام تنعیم ہے، لہذا وہاں سے جو ہے نا وہ احرام باندھا جائے گا. تو مسجد عائشہ تو چونکہ حضور اس لیے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے مکہ میں رہنے والے کے لیے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان شامل ہے. ورنہ تو کہیں سے باندھ سکتے ہیں، لیکن فرمان رسول ہے، معمولی بات تو نہیں. میں جاؤ آپ وہاں سے عمرہ کر کے آ جاؤ، جاؤ بہن کو احرام بندھوا کر وہاں سے لے آؤ، عمرہ کراؤ. تو اماں کو عمرہ کرایا، ان کے بڑے بھائی نے عبد الرحمن ابو بکر، یہ دونوں سگے ہیں. عبد الرحمن ابو بکر اور اماں عائشہ ایک ماں سے ہیں، اور ان میں اتنی محبت تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اماں پر کو بہت صدمہ ہوا. پھر آپ نے دو دوستوں کے اشعار ہیں جو آپ کہے گئے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان اشعار کو اس وقت پڑھا تھا. لم نبت لیلتن ماں، سے لگتا ہے ہم ایک رات بھی ہے بھائی نہیں ٹھہرے. پھر ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں وہاں اماں عائشہ جہاں ان کی قبر تھی عبد الرحمن ابو بکر کی. جب وہاں گئیں تو خیمہ لگایا ہوا تھا، تو خیمہ اتار دیا. ماں بڑی مواحدہ تھی، خیمہ اتار دیا. فرمایا یذلہ عملہ، فرمایا اس کا عمل سایہ دے گا، یہ نہیں سایہ اٹھاؤ. یذلہ عملہ. لیکن آپ گئیں اپنے بھائی کی زیارت، قبر پر زیارت کے لیے گئیں اماں عائشہ. تو اگر عورت قبر کی زیارت کے لیے جائے اپنے محرم کی تو کوئی ممانعت نہیں اسلام میں. لوگ اس پر بھی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے، دلیل نامی چیز نہیں ان کے پاس، ایسے بات کر دیتے. اماں عائشہ گئیں، ہاں بتاؤ، جب اماں عائشہ گئیں
اور آپ بھی جا سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ فعل خاص نہیں ہے. جو نبی کے ساتھ کوئی فعل خاص ہو وہ غیر نبی نہیں کر سکتا. باقی فعل تو ہم عائشہ گئیں بھائی کے لیے. اور میں بتایا خیمہ اکھاڑا بخاری کی ہے، اور میں یذل عمل ہوں، اس کا عمل سایہ دے گا. خیمہ کیوں لگایا؟ اتارو اس کو. اور بہت دکھ اور غم کا اظہار فرمایا. تو ان کے ساتھ بھیجا عبد الرحمن کے. جا عبد الرحمن اس کو لے کے جا اپنی بہن کو اور عمرہ کرا. اس لیے لکھا ہے افضل ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بنسبت کسی اور جگہ کے. رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اماں عائشہ کو بھی معمولی بات تو نہیں ہے، عاشقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. ان میں بحث و بحثہ کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا، میں نے کہا ایک عرب نے وہاں بات کی. میں نے کہا تم یہ بتاؤ تم سے پہلے بھی علماء تھے نا؟ کہاں؟ تو میں کہ ان علماء کے کہنے پر یہاں پر میقات بنا کر اور میقات کی ساری ضروریات مہیا کی گئی مسجد عائشہ پر. آج سے 50 سال 100 سال پہلے جب شاہ عبد العزیز تھا اس زمانے سے. انہوں نے کہا ہاں. تو میں کہ وہ جولا تھے تمہارے جو بڑے تھے ہیں انہوں نے نہیں کیا؟ بتاؤ وہاں ہے یا نہیں؟ جیرانہ پر نہیں ہے. جیرانہ پر اتنا انتظام نہیں جتنا مسجد عائشہ پر ہے. میقات والا انتظام ہے پورا. سینکڑوں غسل خانے بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں وہ بنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ کس نے بنوایا ہے؟ یہ بادشاہ تو یہاں علماء کے ساتھ چلتے تھے. میں نے کہا اب تم یہ فتوے دیتے ہو کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا اس کو مسمار کرا دو نا پھر تمہاری ہمت ہے تو. ہیں چپ ابوہت آگے کچھ نہیں کہتا. خاموش ہو گیا. ویسی ہی باتیں مطلب ہے کہ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر امام وہ بیٹھے وہ مولوی لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. لوگ جی پتہ نہیں یہ کیا بات ہے بھائی. تم یہ تو دیکھو حقائق کے اعتبار سے اتنا انتظام ہے وہاں پر. پورے میقات کا انتظام ہے. اور پہلے عمرے میں جب میں حاضر ہوا تو مسجد عائشہ سے جب میں نے دوسرا عمرہ کیا تو وہاں فجر کی نماز بھی میں نے پڑھائی. میرا احرام باندھا ہوا تھا. وہ غیر عرب کو تو نہیں کرنے کا احرام باندھا ہوا تھا. اب چہرے سے تو نہیں لگتے کہ ہم کوئی کہیں سے وہ انہوں نے سمجھا جائے یہیں گئی ہے. تو امام صاحب نہیں آیا ہے تو انہوں نے کہا یلا. میں نے کہا یلا. میں نے 26 میں ربی کلالہ پڑھی اور دوسری اچھی نماز فجر کی پڑھائی میں نے. پھر وہاں سے احرام باندھ کر پھر الحمدللہ یہ بھی یادیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی کوئی دلیلیں دلول ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں لوگوں میں پھیلائی باتیں ہیں. بات کرو تو کچھ بھی نہیں. بتاؤ یہ میقات تم بننے نہ دیتے وہ آج بنی ہوئی ہیں. یعنی تقریباً 100 سال سے تو جن لوگوں کو ہم جانتے جا رہے ہیں یا 60-70 سال سے تو وہ بتاتے ہیں وہاں پوری میقات کا انتظام ہے. نہانے دھونے کا غسل خانے یہ وہ سب انہوں نے بنوایا. علماء کے کہنے پر بنوایا کیونکہ اماں نے وہاں سے عمرہ کیا. اسلام کی نعمت ہے. دنیا کے کسی بھی مرکز پہ چلے جاؤ جو مذہبی ہے سوائے نحوست کے کچھ نہیں ملے گا وہاں پر. اور یہاں رونق ہی رونق. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.